أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اذا رأت الماء. متفق علیہ. معزز حاضرین، کل ہم شروع کیے تھے، آغاز کیے تھے وہ امور جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہم بستری سے بیوی سے ملاقات کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ احتلام کے نکلنے سے، یا یہ کہیں کہ منی کے نکلنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 روایات ہیں. میں تینوں روایت کو پیش کروں گا اور اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں قول فیصل بھی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ علماء کا اجماع بھی نقل کیے ہیں. انشاءاللہ آج اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو طری کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یغسل، وہ غسل کرے گا. پھر ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جسے اتنا تو معلوم ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ طری نہیں پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں. دیکھیں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ بتائے ہیں، گویا سمجھنے کے لیے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، احتلام ہوا تو کب احتلام ہوا یا نہیں ہوا. اب جیسے نماز میں کنفیوز ہو رہا ہے کہ بھئی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. کیا قاعدہ بتائے کہ آواز سن لیں یا پھر بدبو آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے نماز توڑ کر کے، وضو کرنا ہے نماز توڑ کر کے. اس میں بھی ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ غسل واجب ہونے کے لیے، احتلام نکلا ہے اس کے یقین کے لیے طری کا ہونا ضروری ہے. طری سے مطلب گیلا پن، گاڑھا پن. اگر کپڑوں پر لگ گیا ہو، صبح اٹھے، اب اس کو میں نہیں معلوم ہے کہ میں کچھ خواب دیکھا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں مجھے، تو لہٰذا میں محتلم نہیں ہوا نہیں کہہ سکتا. علامت کیا ہے؟ ہاں، گیلا پن اگر ہے وہاں پر، یا گیلا ہو کر کے سوکھ گیا ہے کپڑا، تو یقین مانی کہ آپ پر غسل واجب ہے. اس کے برعکس آپ رات سوئے، آپ کو خواب بھی ہوا، یہ محسوس ہوا کہ مجھے ہو گیا ہے، یعنی احتلام ہو چکا ہے، منی نکل چکی ہے. صبح اٹھے، آپ لباس اپنا چیک کر رہے ہیں، بدن چیک کر رہے ہیں، تو گیلا پن نہیں ہے، بھیگا پن نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل ہی نہیں ہے. آپ کو چاہے جتنا بھی یہ ہو جائے، گمان ہو جائے کہ نہیں مجھے سپنا یہ پڑا ہے، ہوا ہے، چاہے جتنا بھی ہو جائے آپ کو، مگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر گیلا پن نہ ہو، کوئی پانی نہ ہو، تو غسل واجب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاعدہ دیے. دوسری روایت سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کو میں نے شروع میں پڑھا. یا رسول اللہ، دیکھیے سوال کرنے کا طریقہ. خاتون آتی ہیں سلیم رضی اللہ عنہا. سلیم کون ہے جانتے ہیں آپ؟ سلیم
جی حضرت جی جی نہیں، سلیم کے والدہ ہیں ام سلیم، نہیں میں کون بول رہا ہوں، کون صحابیہ ہیں یہ جن کے پاس آفر ایسے صحابی کا آیا تھا جو مالدار تھے، آفر کیے، آفر رکھے آپ کے پاس، کہا کہ رشتے کی بات جیسے ذکر کی، کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفر کے عالم میں آپ کو رشتہ کا پیغام دیا، تو ام سلیم نے کہا ابو طلحہ آپ ایسے آدمی ہیں اخلاق کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، کہ اگر آپ کا رشتہ کسی کے پاس آئے تو لا ترد، یہ رشتے کو لوٹا ہی نہیں جاتا، مگر میں جو ہے مسلمان ہوں، میں کیا ہوں، مسلمان ہوں، میرے اور آپ کے درمیان اسلام آڑا رہا ہے، ہاں ایک آفر دیتی ہوں، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تم سے 1 روپیہ جو ہے، مطلب کچھ بھی آپ سے میں مہر طلب نہیں کروں گی، آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے کیا ہے، مہر ہے۔ تو یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ تو واقعی خاتون کے لیے، آج کے خواتین کے لیے جو ہے، بچیوں کے لیے زندہ مثال ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ کہتی ہیں، دیکھیے سوال کا انداز، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، قرآن کریم ہی کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے، حق بات کہنے سے۔ تو سوال کرنے کی صفائی دیکھیے، سب سے پہلے جو تمہید باندھ رہی ہیں، ہم عورتیں ہیں مگر شریعت کا مسئلہ ہے، اب ہماری شریعت پرابلم میں آ جائے گی نا، اگر ہم غلطی کر جائیں تو ہماری شریعت پرابلم میں آ جائے گی۔ تو سوال کرتی ہیں، تمہید باندھتے ہو کہ اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے، فرماتی ہیں فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، اگر عورت محتلم ہو جائے یعنی احتلام ہو جائے اس کو، تو کیا اس پر غسل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، جب وہ پانی دیکھ لے، ہاں تو معلوم کیا ہوا، قاعدہ غسل واجب ہونے کے لیے پانی ہونا ہے، تر ہونا ہے، اگر لباس ہو، بدن ہو، تر ہو گیا یا سوکھ گیا تو سمجھ جائیں وہ علامت ہے غسل واجب ہونے کی۔ ایک آخری روایت پڑھ لوں، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے متعلق سوال کیا جو اپنی نیند میں وہ چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے۔ مرد کو کبھی سپنا پڑتا ہے تو عورت کو بھی کبھی الٹا سپنا پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہا غسل حتی تنزل، اس پر کوئی غسل نہیں یہاں تک کہ نازل ہو جائے، پانی نکل جائے۔ تو معلوم ہوا کہ پہچان کہ اگر منی نکلیں اس کی علامت ظاہر ہو تب جو ہے غسل واجب ہے، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، جیسے کل پڑھے تھے ہم بستری کا معاملہ، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ چلیے ابن قدامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں ہم فتویٰ پڑھیں گے، فرماتے ہیں یقول الامام النووی رحمہ اللہ اجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المنی، تمام علماء کا اجماع ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ولا فرق بین عندنا بین خروجه بجماع او احتمال او احتلام، اور کوئی فرق نہیں چاہے وہ جماع سے نکلیں یا بغیر جماع کے نکلیں تب بھی جو ہے غسل واجب ہے، او نظر او بغیر سبب، یا پھر نظر سے دیکھ کر کے کسی کو اچانک نکل گیا اور بنا سبب کے بھی اگر نکل جاتا ہے تب بھی کیا ہے، غسل واجب ہے۔ سواء خرج بشہوت او غیرہا، چاہے وہ شہوت سے نکلیں یا بغیر شہوت کے نکلیں، وہ سواء تلذذ بخروجہ ام لا، چاہے لذت سے نکلیں یا بغیر لذت کے نکلیں، وہ سواء خرج کثیرا او یسیرا، چاہے کم نکلیں یا چاہے زیادہ نکلیں، وہ سواء خرج فی النوم او الیقظۃ، اور ہاں چاہے وہ نیند میں نکلیں یا بیداری کے عالم میں نکلیں، من الرجل والمرأۃ، چاہے مرد سے ہو چاہے عورت سے ہو، او العاقل والمجنون، چاہے عقل مند سے ہو یا پاگل سے ہو، تو ہر عالم میں کیا ہے، غسل
واجب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو احتلام کے نکلنے سے یا منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے درس۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحاض فلا اطهر افادعو الصلاة فقال لا ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي۔ معزز حاضرین، پچھلے 3 دنوں سے سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا وہ امور یا وہ اشیاء جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پچھلے پرسوں کے درس میں ہم جانے تھے کہ ہم بستری سے بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کل کے درس میں جانے تھے کہ احتلام کے نکلنے سے، منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے نیند میں ہو، بیداری کے عالم میں ہو، کم نکلے، زیادہ نکلے، لذت کے ساتھ نکلے، بغیر لذت کے ساتھ نکلے، جیسے بھی نکلے، اگر نکل جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے جانا تھا۔ تیسری چیز جو غسل کو واجب کرتی ہے وہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے خاص ہے۔ خواتین کے لیے خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ حیض اور نفاس کا خون۔ حیض کا خون یا پھر نفاس کا خون۔ حیض کا خون جو عادتاً عورتوں کو ماہواری جسے کہتے ہیں، ماہواری کے ایام، مہینے میں جو 7 دن معتادہ عورتوں کو آتا ہے، اور نفاس خصوصاً بچے کے جنم کے بعد جس کے میگزیمم تاریخ ہیں 40 دن، نفاس کا خون میگزیمم 40 دن آتا ہے۔ تو یہ نفاس کا خون اور حیض کا خون ختم ہونے کے بعد، حیض کا خون اور نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ، یہاں تک آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مدینہ منورہ کے اندر حیض سے متعلق سوال کیے کہ عورتوں کو اگر حیض آ جائے تو کیا کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے 2 قبیلے مدینہ کے اندر جو انصاری صحابہ تھے وہ 2 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج۔ اب یہ ایسے معاملات جو بھی ہوتے، خصوصاً معاملات میں وہ یہودیوں کی طرف رجوع کرتے تھے، معاملات میں یہودیوں کی طرف رجوع کرتے تھے، تو یہودی نے تعلیم دے رکھے تھے کہ حیض کے ایام میں عورت سے بستر، دستر سب کچھ الگ کر لیں گے، حتیٰ کہ چھوئیں گے تک بھی نہیں اس کو، اس کا کمرہ بھی الگ، بستر بھی الگ، دسترخوان بھی الگ، بالکل الگ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام جب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حیض کے ایام میں ہم عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیا ہم بستری کریں یا نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیا کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہو کس اعتبار سے؟ صرف ہم بستری نہ کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ تو یہاں پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بیان کرنے کے بعد تفسیر میں لکھتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے مراد یہاں پر جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب وہ غسل کر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل واجب ہے حیض کے خون کے ختم ہونے کے بعد، رکنے کے بعد۔ حاضرین، میں 2 خونوں میں فرق آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا ہوں کہ حیض کا خون کیا ہے اور استحاضہ کا خون کیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی سماعت فرما لیں، آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش
وہ کہتی ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ میں حیض سے ہو جاتی ہوں یہاں تک کہ میں پاک نہیں ہوتی ہوں، مطلب خون مجھے جاری وہ ساری رہتا ہے، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نماز کو مت چھوڑو، ان ذالک عرق، وہ ایک رگ ہے، وہ ایک رگ ہے جس کے پھٹنے سے خون جاری ہو جاتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے وہ۔ پھر آپ نے فرمایا ولیکن دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیضین فیہا، فرمایا ہاں البتہ تو ان ایام میں نماز سے رک جا جن ایام میں تجھے حیض آتا ہے، حیض آتا تھا ان ایام میں تو رک جا۔ اب وہ حیض کے خون کی علامات علماء نے یہ بھی بتایا کہ بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے رنگین ہوتا ہے، جس طرح سے بتایا گیا ہے علماء میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوں۔ تو حیض کا خون جیسے ہی ختم ہو جائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اغتسلی وصلی، پھر غسل کر اور نماز پڑھ۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، حکم دینا، حیض کے خون کے ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ دوسری چیز جو ایک اور خون، نفاس کا خون، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین کو نکلتا ہے، یہ اس کی میکزیمم ڈیٹ جو ہے 40 دن ہے، 40 دن سے پہلے بھی رک سکتا ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون کسی کو آتا ہے تو سمجھ جائیں وہ 40 دن کا اعتبار کر کے وہ پاک ہو جائیں گی، غسل کر لیں گی۔ 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہی استحاضہ جس کو کہتے ہیں، مرض والا خون، مرض کی وجہ سے جو خون آتا ہے وہ خون وہ کہلائیں گے۔ تو جیسے ہی نفاس کا خون بھی ختم ہو جائیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں، غسل کرنا واجب ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں خواتین سے متعلق۔ پچھلے جو چیزیں بتایا تھا میں، مرد و خواتین دونوں اس میں شریک ہیں۔ ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کیا اسلام قبول کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر کوئی اسلام میں داخل ہوئے، کافر تھے، کفر کے عالم میں تھے، اسلام میں داخل ہوئے، تو کیا ان پر غسل واجب ہوگا؟ یعنی اسلام جیسے ہی کلمہ پڑھیں گے پھر وہ نہائیں گے، نہا کر کے نماز پڑھیں گے، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء اکرام غسل نہیں ہے بولتے ہیں وہ بھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے ارادے سے گیا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت آپ کو صحیح ابو داؤد اور ترمذی، امام احمد ابن خزیمہ وغیرہ میں آپ کو یہ روایت پائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام اگر قبول کرتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نہانا ہے، اس روایت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حضرت ثمامہ جو کہ آپ اپنے قبیلے کے لیڈر تھے، آپ قیدی بن کر آ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے قید کر کے رکھا تھا ان کو، اب وہ 3 دن تک، تقریباً کئی دن تک وہ قیدی رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات پوچھتے رہے، یہاں تک کہ جب رہائش کا وقت آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، تو جیسے ہی وہ رہا ہوئے گئے، غسل کیے، غسل کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آپ نے کلمہ پڑھا۔ تو ان کے عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ چلیے ایک اور روایت جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، ایک داعی بنا کر کے جب یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ تم لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، کلمے کی طرف بلاؤ، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر تم انہیں 5 وقتہ نمازوں کا حکم دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غسل کا حکم نہیں دیا۔ تو علماء اکرام اس میں یہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ غسل واجب نہیں ہے۔ کون سا غسل؟
اسلام قبول کرنے کے بعد جو غسل کرنا ہے، کفر کے عالم میں تھے، اسلام میں داخل ہوئے، نو مسلم جس کو ہم بولتے ہیں، نئے نئے مسلمان اسلام میں آئے، تو غسل کرنا جو ہے واجب نہیں ہے۔ البتہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ استحباباً تھا، مطلب مستحب۔ غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب کی تعریف کیا ہے بھائی؟ کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ تو لہٰذا اسلام قبول کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہے۔ اس مسئلے کے بعد ایک آخری مسئلہ، اس کو بھی انشاءاللہ آج کے اس عنوان کو ہم ختم کر دیں گے باذن اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہ کسی کی موت ہو جائے تو ان کے رشتہ داران پر اس کا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب انسان مرنے کے بعد وہ خود اپنا مکلف نہیں ہوتا، مر گیا ختم، دنیا میں سانس جس کے رک گئی وہ دنیا میں ختم۔ البتہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے اوپر اسے غسل دینا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اغسلوہ بماء وسدر، آپ اس کو پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دیں۔ تو وہ خود پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ البتہ جو ان کے اہل ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے گھر والے ہیں، وہ لوگ جو ہے میت کو غسل دیں گے۔ تو یہاں پر غسل کے متعلق ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه۔ رواہ البخاری۔ معزز حاضرین، پچھلے دروس میں ہم جانے تھے کہ کن امور سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کل ہم یہ بتائے تھے کہ انشاءاللہ آج کے درس میں غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ غسل جنابت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہو بہو پریکٹیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہو بہو بیان کیے ہیں۔ یہ امت پر انعامات ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی قسم کا کیا بولتے ہیں شبہ، کسی قسم کا شک، یہ سب معاملہ ہے ہی نہیں شریعت میں۔ تو ماشاءاللہ ایسے امور میں جہاں پر بندہ جھجکتا ہے، شرماتا ہے، تو ایسے امور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح، کلیئر، پریکٹیکل یہ طریقہ بتائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، غسل جنابت یہ ایک عبادت ہے، جیسے وضو ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ویسے جنابت کا غسل بھی عبادت ہے۔ آدمی کا ایک ہے عام نہانا، ڈائریکٹ گیا، سر پر پانی ڈالا، بہایا، بدن دھویا، نکل آیا، جیسے عموماً جن لوگوں کو طریقہ غسل نہیں معلوم ہے ایسے ہی نہاتے ہیں۔ یہ عام نہانا بس یہ پاک صافی، اگر پاک صفائی شریعت میں مطلوب ہے اس ناحیے سے نہا لیا۔ غسل جنابت کے لیے نہانے کا یہی طریقہ ہے، تبھی اس عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، ورنہ جو ہے عبادت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے عبادت میں نماز، وضو وغیرہ کے لیے نیت شرط ہے، ضروری ہے، ویسے ہی غسل جنابت کے لیے نیت شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے نیت شرط ہے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر کوئی جنوبی ہو گیا، پانی دیکھا، صبح میں احتلام ہو گیا وغیرہ، اب اس کو نہانا ہے۔ اب یہ نہاتے وقت
اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں غسل جنابت کا غسل کر رہا ہوں. اس کی نیت کیا نہیں ہے کہ میں جو جنوبی ہو گیا اس کا غسل کر رہا ہوں، اس کی نیت نہیں ہے. اگر وہ غسل کر دیتا، ایسے ہی یہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بغیر اس کی نیت کیے کہ اگر غسل کر دیتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوا، غسل جنابت کا اس کا غسل نہیں ہوا، بلکہ اس کو دل میں یہ نیت لانی ہے، یہ ارادہ لانا ہے کہ میں یہ غسل جنابت کا ہی غسل کر رہا ہوں. بات واضح ہے؟ تو اس لیے جیسے نماز کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے نیت شرط ہے. اب وضو کوئی آدمی کر رہا ہے، دھل رہا ہے، بغیر نیت کے کہ میں وضو کر رہا ہوں بول کے نیت نہیں ہے، بس ایسے ہی کرتے جا رہا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوا. شریعت کی نظر میں اس کا وضو نہیں ہوا. ضروری ہے کہ وہ نیت لائیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں وضو شرعی وضو جو عبادت ہے وہ وضو کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ وضو کریں کہ میں نماز کا وضو کر رہا ہوں، تبھی جو ہے اس کا وضو ہوئے گا، ورنہ اس کا وضو نہیں ہوئے گا. چلیے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھا، حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا مخصوص عضو دھوتے تھے، مخصوص حصہ یعنی شرمگاہ دھلتے تھے. پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ میں داخل کرتے، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوتے. اب سٹیپ بائی سٹیپ سناتا ہوں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے. بیٹھا ہے غسل کے لیے، پہلے کیا کر لیں؟ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں 3 مرتبہ. دھل لینے کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے پانی لے کر لیفٹ ہینڈ میں ڈال لیں، اور پھر اپنا عضو، مخصوص عضو جو ہے اس حصے کو دھل لیں. دھل لینے کے بعد پھر اس ہاتھ میں پانی ڈال کر ہاتھ دھل لیں. ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رگڑتے تھے، یہ ذکر ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ زمین پر رگڑتے تھے. اتنا کافی ہے کہ آپ صابن سے بھی اگر دوبارہ اپنا لیفٹ ہینڈ دھو لیے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد شرمگاہ کو دھلنے کے بعد جیسے وضو کے لیے، جیسے نماز کے لیے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرتے، سوائے پیروں کو چھوڑ کر کے. جی، سر کے مساح تک وضو کرتے، پھر آپ روک لیتے. اس کے بعد کیا کرتے آپ؟ چوتھا اسٹیپ، اپنی انگلیوں کے ذریعے بالوں کی جڑوں تک کیا کرتے؟ انگلیاں ہلاتے جڑوں میں، اور رائٹ جانب سے، دائیں جانب سے 3 مرتبہ 3 چلو پانی ڈالتے. آپ پانی ڈال کر کے انگلیوں کی جڑوں سے کیا کرتے؟ اچھی طریقے سے انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں آپ رگڑتے تھے. ٹھیک ہے. پھر چلو بھر پانی ڈالتے، چلو پانی لے لیے، 3 چلو 3 جگ پانی لے لیے، جیسے بھی بہا دیے سر سے. بہا دینے کے بعد پھر سارا بدن پانی ڈالتے تھے آپ. اس کے بعد اپنے پیر کو دھلتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. دوبارہ بولوں میں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو دھلتے، اس کے بعد اپنے لیفٹ ہینڈ میں پانی لیتے، پانی لے کر کے اپنا خاص عضو دھلتے. عضو دھلنے کے بعد واپس اپنا ہاتھ رگڑتے تھے. تو اس کے بدیل میں آپ وضو کا صابن سے بھی اگر دھل لیتے ہیں ہاتھ، اتنا کافی ہے. پھر اس کے بعد آپ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، سوائے پیر چھوڑ کر کے. اس کے بعد پھر آپ اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے، جڑوں میں انگلیاں ڈالتے. اس کے بعد پھر کیا کرتے آپ؟ 3 جگ دائیں جانب ڈالنا ضروری ہے. دائیں جانب ڈالنا ضروری ہے. دائیں جانب سے شروعات کرنا ہے. یہ جو آغاز ہوگا دائیں جانب سے آغاز ہوگا. اس کے بعد پھر سارے بدن پر آپ پانی بہا لیتے،
پھر آخر میں پیر جو باقی ہوتے تھے اس پیر کو آپ دھل لیتے تھے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ معائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں۔ اب اس میں عورتوں کا طریقہ غسل کیا ہے؟ غسل جنابت میں مردوں سے عورتوں کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹ ہے غسل جنابت میں۔ وہ چھوٹ کیا ہے؟ سر کی جو مینڈیاں ہوتی ہیں، جیسے چوٹی، وہ بال کو گھما کر کے چوٹی ڈال کے رہتے ہیں، تو چوٹی کھولنے کی، پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم وہی طریقہ، بس 3 جو پانی بہائیں گے 3 مرتبہ سر پر پانی بہا لیں گے، بس پورے سر کے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ کس میں؟ غسل جنابت میں سر کی چوٹیوں، پورے مکمل بال کھولنا ضروری نہیں ہے غسل جنابت میں، بلکہ ایسے ہی مکمل جو طریقہ ہے شروع سے وہ طریقہ لے کر 3 مرتبہ بس پانی بہا لیے، اتنا کافی ہو جائے گا۔ بقیہ جو مرد کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے۔ اگر وہ بال کھولتی ہے ٹھیک ہے، ہاں، مگر بال کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ حیض کے غسل میں انشاءاللہ میں اس کے طریقے میں بتاؤں گا، اس میں بال کھولنا ضروری ہے۔ غسل جنابت میں عورت کا بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ باقی سب مرد کے غسل کی طرح ہی عورت غسل کرے گی۔ اس کی دلیل بھی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال مینڈیوں کی صورت میں باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات، نہیں، تیرے لیے کافی ہے کہ تو 3 چلو پانی، 3 جگ جو پانی بہا لیتی ہے، تیرے لیے اتنا کافی ہے، اس کو کھولنا کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ بال کھولنا ہی ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ معائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو غسل جنابت میں بال کھولنے کا حکم دیے۔ تعجب کی، آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو علم بھی نہیں ہے اس چیز کا؟ ارے بلکہ عورتوں کو بال کھولنے کے بجائے ٹکلا کرنے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ مطلب ایک اظہار تعجب کے طور پر کہا۔ پھر معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لقد كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ولا ازید على ان افرغ على رأسی 3 افراغات۔ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے اور میں صرف سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لیتی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ میں نہیں کرتی تھی۔ تو بات واضح ہوئی اس میں کہ عورتیں جو ہے اپنے سر کی مینڈیاں، چوٹیوں کا کھولنا کوئی ضروری نہیں، ایسے چوٹی بندھی ہوئی چوٹی کے ساتھ ہی وہ 3 مرتبہ بھی اگر سر پر پانی بہا لیتے ہیں۔ بقیہ جو طریقہ غسل مرد کا ہے ویسے ہی طریقہ غسل عورت کا بھی ہے۔ غسل جنابت حیض کا ہلکا سا مختلف ہے، انشاءاللہ العزیز میں کل کے درس میں بیان کروں گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زوجہ مطہرہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی بکٹ میں، ایک ہی ٹب میں بیوی کے ساتھ غسل کرنا بھی درست ہے، غسل جنابت کرنا بھی درست ہے۔ بس انشاءاللہ العزیز آج میں اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر اس سے لنک، غسل سے لنک کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔